اور جس کو نوجوان بہت پسند کرتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں انداز بیاں۔ انداز بیاں میں ہمیشہ 4 مقررین ہمارے پاس آتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اور 2 معزز ججز بھی ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں رحمہ، جو جج کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ کس کی طلاقت لسانی اچھی تھی، انداز بیاں کس کا اچھا تھا، خود اعتمادی کس کا، اور انداز میں کانٹینٹ کس کا بھرپور نظر آ رہا تھا۔ اس کو جج کرنے کے لیے آج ہمارے پاس ہمیشہ کی طرح بہت ہی نامور شخصیت ڈاکٹر انجم رضوی صاحب تشریف رکھتے ہیں، آپ کا خیر مقدم ہے۔ ساتھ ہی آپ کے تشریف رکھتے ہیں بہت بڑے جج، بہت بڑے ادیب، اور بہت زیادہ کتاب اور قلم دوستی کے ساتھ آپ کا جو رشتہ ہے بہت خاص ہے، ادریس غازی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم دونوں ہی السلام۔ ججز کو۔ اور آج کے ہمارے جو مقررین ہیں، میں ایک مرتبہ سب کا نام پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد پھر وہ اپنی مقام پر آ جائیں گے، ممبر سنبھال لیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس سید راکم موجود ہیں KNS انسٹیٹیوٹ سے، اور دوسرے ہیں ہمارے مبشر علی، تیسرے ہیں طلحہ بھٹی، اور چوتھی ہیں عبیرہ ندیم۔ ٹھیک ہے، تو اچھا، سب اور سے آج پہلے کا ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ ٹاپک بڑا خاص ہے، فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، یہ ٹاپک آپ کو دیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو فرشتے بہتر ہیں یا انسان بہتر ہیں، یہ مقدمہ آج ہمارے اس پروگرام میں لڑا جائے گا۔ جیسے کہ کل ادریس صاحب نے فرمایا تھا، اب یہ قرارداد ہو گئی ہے اگر یہ ڈیبیٹ ہے، ایسا ہی ہے، ڈیبیٹ کے جی انداز میں پریزنٹ کر رہے ہیں، جی، تو فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مبشر علی دل سے کہہ دو۔ پیش کردہ قرارداد فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا۔ میں اس قرارداد کی بھرپور حمایت کرتا ہوں کہ قرارداد میں موجود لفظ فرشتوں سے مراد اللہ رب العزت کی وہ مخلوق جسے رب العزت نے محدود عقل کے ساتھ اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے پیدا کیا۔ قرارداد میں موجود لفظ بہتر سے مراد اچھا، مناسب یا افضل ہونا۔ قرارداد میں موجود لفظ انسان سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مخلوق جسے رب العزت نے مکمل عقل و شعور کے ساتھ پیدا کیا، جس کے لیے 2 جہانوں کی تخلیق کی، ایک یہ کائنات جہاں ہم اپنی فانی زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی صدر علی وقار ایک مکمل ضابطۂ حیات پیدا کیا۔ چاند، ستارے، سورج، سیارے کو اس کی خدمت پر معمور کیا، چرند پرند چوپائے کو اس کا تابع کیا، ان کی خوراک، سواری، ملبرداری پر معمور کیا، اور پھر صدر علی وقار مکمل عقل و شعور دے کر اس کو دنیا میں آزادی سے بھیج دیا کہ فرشتے گناہ کی قدرت نہیں رکھتے، مگر انسان کی فطرت میں نفسانی خواہشات ہے جس کی بنا پر وہ گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، لیکن وہی انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے، اپنے رب کریم کی اطاعت اور عبادت کرتا ہے، گویا موجوں کی لہروں کے درمیان بہنا ہو جیسے۔ تو پھر صدر علی وقار میں کیوں نہ کہوں فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، کہ صدر علی وقار ابھی میرے مخالف سن سے آنے والے مقرر انسان اور انسانیت کی برائی میں سورج کو آئینہ دکھانے کی کوشش کریں گے، تو جناب کے دماغی عارضے کے سکون کے لیے کچھ مثالیں پیش کرتا ہوں تاکہ جناب کو کچھ افاقت ہو۔ جناب، انسان تو وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، انسان وہ ہے جس کے اندر خداوند تعالیٰ نے اپنی صفات رکھی، اور اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے بھی انسان کا انتخاب کرتے ہوئے فرمایا میں تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ سبحان گویا ایک ممتا کی محبت کا نعم البدل کوئی نہیں۔ تو صدر علی وقار اس بات سے ثابت ہوا فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کارو بیاں۔ کہ صدر علی وقار اب میں بات کروں دور حاضر کی تو میرے سامنے ڈاکٹر روٹ ہیں جنہوں نے انسانیت کی خدمت کے خاطر اپنے وطن عزیز کو چھوڑ دیا اور ایک غریب ملک میں اپنی ساری زندگی گزار دی۔ میرے سامنے عبدالستار اہدی ہیں، رمضان چیپا ہیں، JDC فاؤنڈیشن ہے جو غریبوں کی خدمت کر رہا ہے، اور میرے سامنے USA کے ہیبیٹاٹ فار ہیومینٹی انٹرنیشنل ہے، اور آسٹریلیا کے دا فریڈ آرگنائزیشن ہے جو ہر نظریے سے بارہ طاق رکھ کر انسانیت کی مدد کر رہے ہیں۔ پھر میں کیوں نہ کہوں فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا۔ آپ نے اپنا مقدمہ پیش کیا، موضوع کی موافقت میں آپ اپنے جملے پیش کر رہے تھے، اپنے دلائل پیش کر رہے تھے۔ یاد رہے یہ قرارداد ہے، ہر قرارداد کی مخالفت میں بھی کوئی ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو چلیے سنتے ہیں سید راکم علی سے کہ ان کے پاس کیا دلائل ہیں۔ سید راکم علی دل سے کہہ دو۔ اس ایوان میں پیش کردہ قرارداد فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا۔ موجودہ قرارداد میں سب سے اہم لفظ فرشتہ یعنی لالچ، منافقت اور مکر و فریب سے پاک۔ دوسرا اہم لفظ بہتر یعنی کسی پر کسی کو شے دینا۔ تیسرا اہم لفظ انسان یعنی وہ مخلوق جس کو خدا نے اشرف المخلوقات بنایا، ایسا مخلوق بنا دیا کہ جس کا کوئی ثانی نہیں، لیکن یہ وہی مخلوق ہے جو خطاؤں کا پتلا ہے، اپنے مفاد کے لیے کسی دوسرے انسان کو مار سکتا ہے۔ میں اس کی بھرپور مخالفت کرتا ہوں کہ آج کا انسان شہناز جیسی بیواؤں کا حق مارنے لگے۔
آج کا انسان اپنے بھائی کو قتل کرنے لگے اپنے فائدے کے لیے, تو اس سے بہتر ہے کہ میں فرشتہ ہوتا, اس سے بہتر ہے کہ میں ایک فرشتہ ہوتا کہ آج کا انسان اپنی بہنوں کی تہذیب و اخلاق بھول کر اس کے ساتھ زیادتی کرے. تو یہ کہنے پر میں مجبور ہوں کہ کاش میں ایک فرشتہ ہوتا, نہ میں ابن آدم ہوتا, نہ یوں رسوا ہوتا. ایک خدا کاش میں ایک فرشتہ ہوتا. مجھے اس بات کا بالکل افسوس نہیں ہے کہ میں فرشتہ نہیں ہوں, بلکہ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میں ایک انسان ہوں. میں وہی انسان ہوں جو ایک ننھی زینب کو اس کی چیخ و پکار سنتا تو ہوں, لیکن اس کی معصومیت پہ نہیں جاتا بلکہ اپنا مزہ دیکھتا ہوں. میں وہی انسان ہوں جو آرمی پبلک اسکول میں جا کے فائرنگ کرتا ہوں, ان کو لہو لوہان کر دیتا ہوں, لیکن ظلم نہیں دیکھتا بلکہ اپنا فائدہ دیکھتا ہوں. میں ایک وہی انسان ہوں جو 12 مہینے اس بابرکت مہینے کا انتظار کرتا ہوں, اور جب وہ بابرکت مہینہ آ جاتا ہے رمضان, تو اس مہینے کے اندر پھل اور سبزی کی قیمت کو دگنا کر دیتا ہوں. جی بالکل بجا پوائنٹ. صدر علی وقار اے کاش کہ میں ایک فرشتہ ہوتا. میں ظلم سہ کر ان کی تقدیر نہیں مانوں گا, جبر کے لاکھ چلیں تیر میں نہیں مانوں گا. آج ایوانوں میں ہے گدھ بیٹھے ہوئے, میں ہوں عزم دل شبیر, میں نہیں مانوں گا, میں نہیں مانوں گا. جناب والا, میرے بائیں طرف سے آنے والے جو مقرر ہیں انہوں نے کہا کہ خدا 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے, لیکن میں ان سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کل کے جو انسانوں کے اعمال ہیں, جو اتنے گناہ کرتے ہیں, کیا یہ گناہ لے کے وہ اپنی 70 ماؤں کے پاس جائیں گے اور ان کو یہ چہرہ دکھائیں گے کہ اے خدا ہم نے اپنی زینب کو کھو دیا, ہم نے اپنی ننھی سی نشوہ جو کہ اس دنیا میں آ کے اس نے اپنی صحیح سے آنکھیں بھی نہیں کھولی تھی, چند پیسوں کے لیے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا. صدر علی وقار, میں نہیں کہوں گا, آپ لوگ فیصلہ کریں گے کہ آج کا انسان بہتر ہے یا فرشتہ بہتر ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ, بہت خوب. تقریر کے رن میں کچھ ایسا انداز آیا کہ دائیں بائیں اور بائیں دائیں ہو گیا, مگر بہرحال دلائل آپ کے ججز نے نوٹ کیے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. ہم آج کے تیسرے مقرر کو یہاں دعوت دیں گے, اور اس سے قبل کی دعوت دیں تھوڑا سا ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سے اور ہم سے بھی پوچھتے ہیں, کبھی آپ نے اسپیچ اور ڈیبیٹ میں پارٹیسپیٹ کیا ہے اسکول اور کالج میں؟ بیت بازی میں تو کیا تھا, اچھا, بازی میں کیا تھا, لیکن اسپیچ اور تقریر اس میں نہیں کیا تھا. نہیں کیا. شروع میں بہت شائی تھا میں, اچھا, پر بس یہ ناانصافی اور ظلم کے خلاف جب بولنا شروع کیا تو وہ خود بخود زبان آج ملنے کل تو لگی. آپ ایک دوسرا شعر سنا رہے ہیں, دور آئے گا اور وقت آئے گا, وہ ذرا سنا دیں. جی آج کل یہ بہت لوگوں میں. میں ہاں ٹرینڈ پہ ہے کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا, کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا, تمہارا صرف وقت آیا ہے ہمارا دور آئے گا. دور آئے گا. کیا اور کیا بات, وہی آئے گا یا اب کی بار کوئی اور آئے گا؟ اس سے اچھا آئے گا. اس سے اچھا آئے گا. راما, آپ نے کبھی ڈیبیٹ کمپٹیشن میں اسکول میں پارٹ لیا ہے, یا اگر اسکول میں ای سی ایس کی بات کریں, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی, تو کن ایکٹیویٹیز میں آپ زیادہ رہتی تھیں؟ پلیز وغیرہ میں بہت زیادہ پارٹ لیا, بچپن سے Naturally. ایکٹنگ کا شوق بہت زیادہ تھا, تو ان میں تو میں بھرپور پارٹ لیتی تھی اور پوری اپنی دل و جان سے اس میں پارٹ لیتی تھی. لیکن ہاں اسپیچ اور ڈبیٹس میں کبھی ایز سچ پارٹ نہیں لیا میں نے, لیکن ہاں پلیز وغیرہ کیے ہیں. زبردست. اب جو پارٹ لے رہے ہیں ذرا ان کو سنتے ہیں کہ آپ نے ہمارے دل کا کتنا پارٹ اپنے نام کر لیا ہے. طلحہ بھٹی, گورنمنٹ بلکہ اسلامیہ کالج سے آپ کا تعلق ہے. موضوع کی موافقت میں آپ لب کشائی کریں گے, یوں سمجھیے کہ قرارداد ہے اور آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں, اور بالکل ویسا ہی سما باندھ دیں گے. موضوع آپ کے سامنے ہے, قرارداد آپ کے سامنے ہے. طلحہ بھٹی, دل سے کہہ دو. جو سچ کہوں تو برا لگے, جو دلیل دوں تو ذلیل ہوں, یہ سماج جہل کی زد میں ہے, یہاں بات کرنا حرام ہے. جی ہاں صدر وقار, آج ایوان میں پیش کردہ قرارداد فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا. صدر وقار, ایک وقت دیکھتا ہوں کہ جب صف کے اندر فرشتے کھڑے ہیں, مٹی کو فوقیت دی جاتی ہے اور فوقیت دے کر آدم بنایا جاتا ہے. صدر علی وقار, اسی صف میں کھڑے فرشتے کے دل سے آواز آتی ہے کہ جب میں اسے سجدہ کرتا ہوں تو پھر میرا دل یہ کہتا ہے کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا. لیکن جب میں یہاں آنے لگا تو میں دیکھتا ہوں کہ مجھے قومی اسمبلی کا ماحول نظر آیا, کہ کوئی دیکھ کر تقریر کر رہا ہے اور کوئی ایسی قرارداد پر ایسے دلائل پیش کر رہا ہے
کہ جس کا قرارداد سے کوئی تعلق نہیں. اچھا. صدر وقار ہم پڑھے لکھے معاشرے میں رہتے ہیں. میں بتاتا چلوں کہ اگر میں فرشتہ ہوتا تو میں موسیٰ بن کر کیسے سمندروں کو چیر دیتا. اگر میں فرشتہ ہوتا تو سقراط بن کر سچ کی خاطر زہر کیسے پی جاتا. جی ہاں صدر وقار, اگر میں فرشتہ ہوتا تو حسین ابن علی بن کر وقت یزید کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کیسے بن جاتا. جی ہاں صدر وقار, آپ نے خون کی بات کی, آپ نے سسکیوں کی بات کی, تو میں بتاتا چلوں اسی شہر کے اندر جہاں پر لوگوں کی آہو بکا, جہاں پر خون کی کوئی قیمت نہیں, وہاں پر بھی زیب تن ایک کپڑا کیے ہوئے عبدالستار ایدی کوئی فرشتہ نہیں. جی ہاں صدر وقار, اپنی زندگی کے چراغ بجھ جانے کے بعد بھی دوسروں کی زندگی میں چراغ جلانے والی منیبہ مزاری کوئی فرشتہ نہیں. جی ہاں صدر وقار, کراچی کے نوجوانوں کی آواز بن کر اویس ربانی کوئی فرشتہ نہیں. جی ہاں صدر وقار, میں بتاتا چلوں اگر فرشتوں کی بات ہے تو علی معین نوازش, عرفہ کریم اور وسیم جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا کوئی فرشتہ نہیں. لیکن ان عقل کے اندھوں کو سب الٹا نظر آتا ہے. لیلا نظر آتا ہے, مجنون نظر آتی ہے. صدر وقار, شیطان کو حکم کر سجدہ انسان کو وہ نافرمانی کر گیا, انسان کو دے کر توبہ کی توفیق خدا مہربانی کر گیا. آپ کی سماعتوں کا شکریہ. آپ کی تقریر کا بہت شکریہ, زوردار تالیاں. بالکل. الٹا نظر آتی میں اشعار بھی بہت الٹے نظر آئے ہمیں, مگر اچھے نظر آئے, انداز بھی اچھا تھا, بہت خوب, بہت اچھا. اور آج کی چوتھی مقررہ کون بالکل ہے؟ انہی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ہیں عبیرہ ندیم جو کہ PCHS کالج سے تعلق رکھتی ہیں اور یہ کاؤنٹر آرگیومنٹ پیش کریں گی. سو عبیرہ دل سے کہہ دو. موسیٰ کا اصل آؤ فرعون ایسے نہیں جائے گا. صدر علی وقار اس ایوان باشعور میں پیش کردہ قرارداد کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا کی شدید مخالفت کرتی ہوں. قرارداد میں موجود اہم لفظ فرشتہ کہ جسے اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے, جس میں گناہوں کا تصور تک پایا نہیں جاتا, جو 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں معمور رہتے ہیں. انسان وہ کہ جس اشرف المخلوقات قرار دیا گیا ہے, وہ جو زمین پہ فساد کا معجب ہے. صدر علی وقار بہتر سے مراد افضل جو اپنی کارکردگی کے اندر ممتاز ہو. صدر علی وقار کا اشرف المخلوقات صحیح معنوں میں اپنے آپ کو انسان بنا پایا, جس کو 5 وقت نماز تو یاد نہیں پر 4 شادیاں ضرور یاد ہیں, جس کو کہا گیا کہ اپنی بہن کی طرح دوسرے کی بہن کی بھی عزت کرنا, مگر یہ تو آج ہوس کا پجاری بنا بیٹھا ہے. جس کو کہا گیا کہ حرام کا مال مت کھانا, مگر یہ تو اپنی رشوت کی کمائی سے محلات بنا لیتا ہے. صدر علی وقار اشرف المخلوقات تو آج فرقہ واریت میں تقسیم ہوئی بیٹھی ہے. تو کوئی پنجابی ہے, تو کوئی پشتو, کوئی بلوچی, کوئی مہاجر, کوئی پٹھان. صدر علی وقار کوئی شخص یہاں آ کر مجھے فرشتوں میں فرقہ واریت دکھا دے تو اسی وقت میں یہ جگہ چھوڑ کر اس والی جگہ پر آ کے کھڑی ہو جاؤں گی. پر صدر علی وقار افسوس کہ فرشتوں میں تو کوئی فرقہ واریت پائی ہی نہیں جاتی. جو قیدہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہے وہی سارے فرشتوں کا ہے. تو جناب والا قرارداد اسی وقت مسترد ہوتی ہے. جناب صدر, میں انسانوں کو فرشتوں سے افضل کیسے کہہ دوں کہ جب انہیں اشرف المخلوقات بنایا گیا تو حوث کے پجاری بن کر زینب کی عزتوں کو پامال کر دیا. جب انہیں ملک کا حاکم بنایا گیا تو انہوں نے غریب کے منہ سے نوالا چھین کے پاناما لیگ کو جنم دیا. صدر علی وقار جب انہیں ملک کا محافظ بنایا گیا تو انہوں نے قوم کی جان, مال, عزت و آبرو کی حفاظت کی قسم کھا کر رقیب کے نصیب کو موت کی لکیریں کھینچ دیں. صدر علی وقار کے ایک فرشتہ کہ جس کی زندگی بندگی سے شروع ہو کر خالق کی حقیقی کی بندگی میں ختم ہوگی. انسان وہ کہ جس کو ترقی ملی, تو جب انسان کو ترقی ملی تو خود کو خدا سمجھنے لگا. جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مرتبہ بلند کیا تو وہ نمرود, تو کہیں فرعون, تو کہیں چنگیز خان بن گیا. صدر علی وقار, میں انسانوں کو افضل کیسے کہہ دوں کہ وہ جو زمین پر جنگوں کا باعث بنے, کہ وہ جہاں ننھی نشوہ تڑپ کر اپنی جان دے گئی, کہ وہاں جہاں زینب کے ساتھ زیادتی کی گئی. صدر علی وقار, اگر مخالف مقرر کو یہ لگتا ہے کہ فرشتے کچھ نہیں کرتے تو جناب والا میں ان کو بتاتی چلوں کہ ان کے ایک بار آیت الکرسی پڑھنے سے فرشتے پورا دن ہماری حفاظت کرتے ہیں. مگر یہاں تو انسانوں کے محافظ سریعام صاحبال میں معصوم بچوں کے سامنے ان کے والدین, ان کی بہن کو سریعام گولیوں سے چھلنی کر دیتے ہیں. صدر علی وقار, لیکن اگر ان کو ابھی بھی یہ لگتا ہے
کہ فرشتے کہ انسان افضل ہے فرشتوں سے, تو جناب والا میری طرف سے ان کو 21 توپوں کی سلامی. شکریہ. بہت اچھا, دن بدن معیار بہتر ہوتا جا رہا ہے بچوں کا, اور شاید ادریس صاحب اور میری بھی تھوڑی سی جو بھی ایک حقیر سی کوشش ہوتی ہے ان کو مشورہ دینے کی, لگ رہا ہے کہ بچے اس کو دیکھتے ہیں پروگرام کو اور اس کو دیکھ کے اور اپنے آپ کو درست کرتے ہیں. تاہم تلفظ کے معاملات ابھی بھی تھوڑے سے ہیں. قتل ہے لفظ, قتل نہیں ہے. جبر ہے, جبر نہیں ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ اردو لغت بورڈ جو ہے, جو یعنی سب سے مستند ادارہ ہے, 22 جلدوں میں ان کی لغت ہے, جس میں کہ جوش ملی آبادی, شان الحق حقی, جمیل الدین علی جیسے بڑے مشاہیر نے کام کیا اور لغت ترتیب دی ہے. اس کا فری مفت ورژن ہے, اس کی ایپ ہے اردو لغت کے نام سے, اس کو آپ اپنے اسمارٹ فون میں ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. اس میں اعراب کے ساتھ تلفظ بھی ہیں, اور اب اس پہ فونیٹکس پہ بھی اس پہ کام ہو رہا ہے بہت جلدی, تو اس سے خاصا کچھ بہتر ہو جائے گا. دوسرے یہ ہوتا ہے کہ جیسے ادریس بھائی مستقل کہتے ہیں کہ کوئی خبر ہے یا کچھ ہے, تو اس کی جو افادیت ہے اور اس کی جو جامعیت ہے اس پر ذرا سا غور کر لیا کریں. ننھی نشوہ ایک بہت ہی ایک ٹریجک ایک چیز تھی جو ہوا اس کے ساتھ, لیکن اب بھی اس خبر کو شاید غلط کوٹ کیا جا رہا ہے یہ کہہ کے کہ پیسے کی لالچ میں. نہیں, وہ ایک غلطی تھی اور بڑی بھیانک غلطی تھی ظاہر ہے. تو اس کو خبر کو ذرا سا دیکھ لیا کیجئے, اور اس کے بعد پھر اس کی اگر مثالیں دیں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. ورنہ خبر جو ہے وہ توڑ مروڑ کے اور اس کے پھر رد دلائل شروع ہو جاتے ہیں سارے. مگر بہرحال سٹینڈرڈ بہت اچھا تھا. انسان نے جو کچھ بھی کیا ہے, میں جیسے کہ بار بار کہتا ہوں کہ ٹاپک کی تھوڑی سی گہرائی میں چلے جائیے. سورہ بقرہ میں تو خود ہی ارشاد ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پہ بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا تو فرشتوں نے کہا تھا کہ ایسے کو بھیجے گا جو زمین میں فسق و فجور پیدا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا کہ نہیں, میرے جو خالص بندے, میرے مخلص بندے, وہ جو ہیں وہ میری طرف آئیں گے, اور میں ان کو مسلسل یعنی گائیڈ بھی کرتا رہوں گا, ہدایت بھی دیتا رہوں گا. اور اقبال نے تو کہہ ہی دیا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے انسان کو, ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. تو بچوں ذرا سا نا موضوع کو ان ڈیپتھ دیکھ لیا کیجئے. سطحی طور پہ دیکھیں گے تو سطحی دلائل جو ہیں وہ رد بہت جلدی ہو جاتے ہیں. جی بالکل بالکل. بہت شکریہ انجم بھائی, آپ نے بہت سی چیزوں کی طرف نشاندہی کی. ایک طالب علم نے یہ ابھی انجم بھائی نے بھی ریفرنس دیا تھا, جو شعر پڑھا, وہ درست شعر یوں ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. سر میں تھوڑا سا اس کو اور ایڈ, کروبی کہتے ہیں فرشتے کو. لوگ اکثر بچے سمجھتے ہیں کرنا اور بیان کرنے کا ذکر نہیں, کروبی الگ لفظ ہے. کروبی مطلب فرشتہ, اور کروبیاں فرشتے. کروبی ایک لفظ ہے, مطلب اس کا جو عام طور پہ ہمارے اساتذہ پڑھاتے نہیں ہیں تو بعض طالب علموں کو نہیں معلوم ہوتا. طاعت لفظ ہے, اطاعت نہیں ہے, الف کے ساتھ نہیں ہے, کیونکہ یہ اس میں بحر میں نہیں آ رہا. تو شاعر نے باندھا ہے طاعت. تو جیسے اس بات پہ یقین رکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے کن فیکون, کہ وہ جب کہتا ہے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. یہ چیز ویسٹرن تھیوری میں جس طرح سے آئی کہ آبرا کا ڈابرا, ایک میجک ورڈ آپ نے سنا ہوگا, آبرا کا ڈابرا. آبرا کا ڈابرا کا مطلب یہ ہے کہ وین آئی اسپیک آئی کریٹ, جب میں کہتا ہوں تو اس کو کریٹ کرتا ہوں. میں رومال میں سے کبوتر نکال کے دکھا سکتا ہوں, تو میں کہتا ہوں جی کبوتر نکلا تو نکل آتا ہے. یہ تو خصوصیت الہامی خصوصیت ہے جو بہت پہلے سے ہمیں معلوم ہے. جی. اور یہ خصوصیت اگر بولنے سے کسی چیز کا ہو جانا, یہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے بحیثیت مقرر, بحیثیت اسپیکر آپ کو دیے, تو اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے ان تمام لوگوں پہ کہ جو بولنے کا ہنر جانتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے کہ اس نے آپ کو وہ میجک سکھا دیا ہے کہ آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جب مقرر بولتا ہے تو پورے مجمع میں ایک ہیجان بپا کر دیتا ہے, جیسے فاروق ستار صاحب مثال کے طور پہ. تو یہ بولنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے. یہ خصوصیت ہے جو الہامی خصوصیت ہے, اور جو طلبہ اور طالبات یہاں پہ موجود ہیں یہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ان کو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے کہ وہ بول کے اپنا مدعا بتا سکتے ہیں, اور چاہیں تو ادھر کی ادھر بات کر سکتے ہیں اور ادھر کی ادھر کر سکتے ہیں. کیا بات ہے, یہ مقدمہ لڑ رہے ہیں
اور ایک ایز اے بحیثیت وکیل پیش آ رہے ہیں. حضور اب رزلٹ اناؤنس کرتے ہیں. ہمیشہ کی طرح آپ کو پتہ ہے آپ سے میں زحمت اور تکلف کا خواہش مند ہوتا ہوں. یہاں آ کے اگر آپ رزلٹ اناؤنس کریں تو بچوں کی بڑی حوصلہ افزائی ہو جائے, اور آپ ہمیشہ کتاب کا تحفہ بھی دیتے ہیں. آج میرے پاس بھی کچھ خاص چیزیں ہیں انشاءاللہ, اور ڈاکٹر صاحب سے میں گزارش کروں گا وہ بھی اگر آ جائیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. تو آج کچھ شیئرنگ ہے یا سر؟ نہیں آج میڈم اگر آپ بھی آ جائیں کیونکہ ایک طالبہ بھی ہے تو ان کے انعام آپ کے ہاتھوں سے ہم دلوا دیں گے. بھی آ گئی ہیں. آج مارکس الگ الگ ہیں, ڈفرینٹ اس میں رہے ہیں رزلٹس, اور چاروں الگ الگ پوزیشنس آئی ہیں. اچھا, تو ہم ابتدا کرتے ہیں چوتھی پوزیشن سے, اور یہ وہی طالب علم ہے جن کے لیے میں نے ابھی حوالہ دیا کہ اطاعت لفظ نہیں باندھا شاعر نے, طاعت باندھا الف کے بغیر. ٹھیک ٹھیک. مبشر علی تشریف لائیں. مبشر علی. اچھا, یہ ایسا ہے کہ مقرر کھڑے رہیں اپنے مقام پر آ کر, ہی تو کوئی روزمرہ کی بات ہے. جن کی ذمہ داری ہے وہ اپنا احساس کریں ذرا. ان کو محبتوں کا نظر آنا. سر آپ یہاں آئیں, آپ کھڑے ہوں یہاں پر کیونکہ فریم بھی بہت اچھا آئے گا اور ان کی بڑی حوصلہ افزائی ہوگی. آپ جیسے قداور شخصیات اگر ان کو انعام دیں گی, زبردست. اور تیسری پوزیشن عبیرہ ندیم. بہت اچھی تقریر تھی آپ کی, آپ کے دلائل بھی بہت اچھے تھے, مزید بہتری کی. غزالی ہربلز کا فرشتے سے پوچھنا پڑے گا کہ فرشتہ رہنا بہتر ہے انسان ہونا. ٹھیک, خوب. سیکنڈ پوزیشن, یہ تو ہم ہی بحث مباحثہ کر رہے ہیں. راقم علی. وہ آدمی کوئی ہمارا سید راکم کو یہ نام دیا جا رہا ہے. اچھی تقریر تھی آپ کی. فورٹائل کی جانب سے آپ کے لیے تحفہ ہے, آپ کی حوصلہ افزائی کرے گا, اور امید ہے کہ آپ اسی طرح سے انداز بیان میں آتے رہیں گے, انداز بیان کو نکھارتے رہیں گے. And the first prize goes to طلحہ بھٹی. طلحہ بھٹی. طلحہ بھٹی آج پہلا انعام لینے میں کامیاب ہوئے. فورٹائل کی جانب سے آپ کو ایک بڑا انعام دیا جا رہا ہے, اور یہ انعام یقیناً آپ کی امیدوں اور ہمتوں کو مزید دوبالا کرے گا, اور اسی انداز سے آپ تقریر کرتے رہیں, فن خطابت کا مظاہرہ کرتے رہیں. بڑا انعام آپ کو دیا گیا ہے. زبردست. میں شکر گزار ہوں. ڈاکٹر انجم رضوی صاحب آپ کا بے حد شکر گزار ہوں. ادریس غازی صاحب آپ کا بے حد شکریہ.